العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر سماعت۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ۔ وکیل امجد پرویز سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دیں گے۔ پیشی کے بعد نواز شریف کے دوبارہ مری میں 3 سے 4 روز قیام کا امکان۔ پارٹی قائدین اور اتحادی قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ لیگل ٹیم سے بھی مشاورت۔ مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اعلان پر حتمی مشورے کریں گے۔ احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نیب رپورٹ میں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو کلین چٹ۔ رپورٹ کے مطابق احد چیمہ کے مبینہ بے نامی اداروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائیں۔ پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ داروں سعدیہ منصور، منصور احمد، نازیہ اشرف کے اکاؤنٹس احد چیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں۔ ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے اقدامات۔ مزید 10 لاکھ افراد ٹیکس نیٹ میں لا کر تعداد 60 لاکھ تک پہنچانے کا ہدف۔ ٹیکس پالیسی پر مذاکرات کے لیے IMF کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ FBR سے مذاکرات پہ پالیسی ترمیم کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریٹیلرز کے لیے اسکیم کا بنیادی ڈھانچہ بھی تیار کیا جائے گا۔ پنجاب میں 3 روزہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکول، کالجز، جامعات میں حاضری معمول کے مطابق۔ کاروباری سرگرمیاں بحال۔ دکانوں، ریسٹورنٹس کے اوقات کار بدل گئے۔ شہریوں پر ماسک کی پابندی برقرار۔ اسموگ پر پابندی کے اقدامات کے باوجود لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 415 ریکارڈ۔ لاہور میں مصنوعی بارش منصوبے پر عمل کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ کلاؤڈ آرگنائزیشن کے لیے دبئی کی کمپنی سے MOU آخری مراحل میں۔ اجلاس میں انسداد اسموگ اقدامات پر غور۔ بریفنگ میں بتایا گیا کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل 4 سے 6 ہفتے میں متوقع ہے۔ اسموگ ریڈیکیشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی۔ ملک میں بارشوں کے سلسلے کو بریک۔ خشک سردی کی پھر واپسی۔ اگلے 3 سے 4 دن موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے میدانی علاقوں میں مزید اسموگ اور دھند کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الوقت بارش کا کوئی سسٹم ملک میں آتا نظر نہیں آ رہا۔ لاہور میں بگڑے امیر زادے کی بدماشی۔ سعودی عرب پلٹ میڈیکل طالبہ جان سے گئی۔ کم عمر رئیس زادے کو زگ زیگ گاڑی چلانے سے روکا گیا۔ پہلے دھمکیاں دیں، پھر ماموں کو بلا لیا۔ بدماش ماموں نے تحرین کو گولی مار دی۔ زخمی کو اسپتال جانے سے روکنے کی بھی کوشش کی۔ 4 نومبر کے واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان کو دھمکیاں اور دباؤ۔ متاثرہ خاندان نے نگراں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر انصاف مانگ لیا۔ کراچی میں شاپنگ پلازا میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات۔ SSP انویسٹیگیشن ایسٹ زون متاثرہ مال پہنچ گئے۔ متاثرہ مقام کا معائنہ۔ پولیس نے RJ مال کو قناتیں لگا کر سیل کر دیا۔ ہفتے کی صبح افسوسناک واقعے میں 11 افراد جاں بحق اور کئی متاثر ہوئے۔ امیر سعود مکسی بولے کوئی چیز نہیں چھپے گی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ٹریڈنگ کے دوران 200 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 59,298 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی واپسی۔ 2,44,229 افغان باشندے اپنے ملک روانہ۔ تورخم سے مزید 1,640 افراد افغانستان منتقل۔ انگور اڈہ سے ایک خرلاچی سے 419 افغانی رضاکارانہ طور پر گئے۔ خیبر پختونخوا سے مزید 31 افراد ڈیپورٹ۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و ایمونیشن برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔
اسرائیل کی عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی، غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے کلینک اور گاڑیوں پر بمباری، سیز فائر کے تیسرے روز مزید 39 فلسطینی رہا، مغربی کنارے میں والہانہ استقبال، حماس نے 5 یرغمالی اسرائیلی خواتین 8 بچوں کو چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ کی امدادی ادارے کے مطابق جنوبی غزہ کی جانب جانے والوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کی جنگ بندی کے بعد مکمل قوت سے حملوں کی دھمکی۔ فلسطین میں جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوششیں جاری، مصر اور قطری حکام متحرک، فرانسیسی وزیر خارجہ کی بھی حمایت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں لڑائی میں وقفے کو آگے بڑھانا ہمارا مقصد ہے، مزید یرغمالیوں کو باہر آتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتن یاہو کا سیز فائر میں توسیع کا خیر مقدم، حماس بھی 2 سے 4 روز توسیع پر رضامند۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع، وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواستیں 15 بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہیں، وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ آئندہ سال 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں 66,18,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کے لیے 31,392 ٹیمیں متحرک۔ رواں سال ملک میں پولیو کے 5 کیسز رپورٹ ہو چکے، 3 کیسز بنوں، 2 کراچی کے ضلع شرقی میں سامنے آئے۔ شجاع آباد کے قریب M5 انٹرچینج کے قریب کار ٹائر برسٹ ہونے کے باعث باؤنڈری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے ہے، جو کار میں کراچی سے ملتان جا رہے تھے۔ قومی کرکٹر امام الحق کی دعوت ولیمہ، شان مسعود، شاہین آفریدی، بابر اعظم کی شرکت۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض، سرفراز احمد، اظہر علی، مصباح الحق، عابد علی بھی تقریب شریک۔ حسن علی، کامران اکمل، عثمان قادر، انضمام الحق بھی شریک ہوئے۔ بابر اعظم کے دوست کو دلچسپ انداز میں مبارکباد، ٹویٹ میں لکھا، نئے سفر کے لیے نیک تمنائیں، برائے مہربانی تھوڑا وقت اب دوست کو بھی دے دینا۔ ایک اور کرکٹر سیاسی میدان میں کودنے کو تیار، بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن الیکشن لڑیں گے۔ حکمران عوامی لیگ نے تصدیق کر دی، شکیب الحسن 7 جنوری کے عام انتخابات میں آبائی ضلع ماکبران کے حلقے سے امیدوار ہوں گے۔ پاپ اور فوک موسیقی کے رنگ، ثقافت کی مہک، منچلوں کا رقص، سعودی عرب میں پاکستانی ثقافتی ویک کا آغاز، فنکاروں نے سما باندھ دیا، ہزاروں پاکستانیوں کی شرکت، شرکاء مختلف سرگرمیوں سے محظوظ ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔